کیا جس طرح مرد یہ عزم اور حوصلے رکھتے ہیں آگے بڑھنے کے، زندگی کے اندر پیسہ کمانے کے، ترقی کرنے کے، آگے بڑھنے کے، بلندی حاصل کرنے کے، تو کیا عورت بھی یہ آرزو، یہ تمنا، یہ عزم اور یہ حوصلے، یہ جذبات رکھ سکتی ہے، یا عورتوں کے لیے اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن نے ابھی آن لائن سوال کیا فیس بک پر، اور زوم پروگرام میرا چل رہا تھا، اس پر ایک سوال آیا، بڑا اہم سوال تھا وہ، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا جس طرح مرد یہ عزم اور حوصلے رکھتے ہیں آگے بڑھنے کے، زندگی کے اندر پیسہ کمانے کے، ترقی کرنے کے، آگے بڑھنے کے، بلندی حاصل کرنے کے، تو کیا عورت بھی یہ آرزو، یہ تمنا، یہ عزم اور یہ حوصلے، یہ جذبات رکھ سکتی ہے، یا عورتوں کے لیے اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں؟ اس تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ میری اپنی بہن کو کہ شاید انہوں نے اسلام کا صحیح مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو وہ ایسی عظیم باتیں آپ کو نظر آئیں گی اس میں کہ آپ حیران و شزدر رہ جائیں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا رتبہ اور کیا مقام دیا ہے۔ بحیثیت ماں ایک مقام، بحیثیت بیٹی ایک مقام، بحیثیت بہن ایک مقام، بحیثیت بیوی ایک مقام، ہر رتبے قرآن کے اندر موجود ہیں الحمدللہ، اور احادیث صحیحہ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست تعلیمات دی ہیں، یہ ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل عبادات و بندگی، اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی حاصل کرنے میں کسی مرد عورت کا کوئی ایسا فرق نہیں اسلام نے بتایا ہے۔ نہ یہ بتایا ہے کہ مرد اور جنت میں جانے کے لیے کوئی فرق نہیں، نہ کہ عورت اس جنت میں رہے گی، مرد اس جنت میں جائیں گے، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا، کچھ بھی نہیں، بلکہ سب کے لیے جہاں جہاں کہیں، حتیٰ کہ بعض ایسی نیکیاں، بعض ایسی باتیں جو آپ کو حیرت ہوگی کہ مرد وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن عورتیں پہنچی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر عمل کے ان کو اس کا اجر و ثواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی جہاد میں جانے کا حکم فرمائیے، تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد عمرہ ہے، حج ہے، جس میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیں آپ، تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت بے شک عورت آگے بڑھ سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے، عورت گاڑی ڈرائیونگ کر سکتی ہے، عورت اونٹ چلا سکتی ہے اور بکری چلا سکتی ہے، آپ سب کچھ، لیکن یہ تمام سب چیزیں حدود اور دائرے ہونے چاہیے، ان حدود اور دائروں میں رہ کر کے، جہاں پر شر اور فتنہ اور فساد ہے، اور عورت جانتی ہے کہ یہاں پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے، یا یہاں فساد ہے، اور جیسا کہ بے شک ہے، تو ایسی جگہوں سے عورت کو دور رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیے کہ عورت باقاعدہ مجلس شورا کے اندر بھی بیٹھتی ہے، خلیجی ممالک ہے، یہاں بھی عورتوں کی پولیس ہے، باقاعدہ پولیس کی سروس لیتی ہیں، پولیس کی ٹریننگ لیتی ہیں عورتیں بھی، تو عورت بھی ایسے ملکوں کے اندر جہاں اس طرح کی فیسلٹیز ہیں، پردہ ہے، حجاب ہے، اور ان کے عفت اور ان کی عصمت کی حفاظت ہے، یہ تمام سب عورت کر سکتی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال بہت ہی معقول ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ عورت کو لوگوں نے، عورت اسلام کے اندر وہ ایک رتبہ ایسا رکھتی ہے، عورت یہ کوئی رکھائل نہیں ہے، یا کوئی پیر کی جوتی، یا کوئی لونڈی نہیں ہے، عورت یہ آنکھوں کی، پیشانیوں کی جھومر ہے، عورت عزت ہے، عورت کی وجود سے کائنات کے اندر خوش رنگیاں ہیں، عورت خوشبو ہے، عورت ایک عظیم درجہ اور مقام اسلام کے اندر رکھتی ہے۔ عورت کی گود میں نبیوں نے پرورش پائی ہے، عورت کے پیٹ میں نبی پلے ہیں، بڑھے ہیں، عورت کا وہ رتبہ اور مقام ہے۔ اگر عورت کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو باپ ہے، مرد ہے تو وہ جنت کا دروازہ ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضرت غزوہ احد کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابن قبیہ نے حملہ کیا تو اس کے اس وار کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے اس خبیث نے وار کیا تھا، اس وار کو کس نے روکا تھا؟ ام عمارہ تھیں جنہوں نے کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس خبیث کے وار کو روکا تھا۔ یہ جذبہ جہاد اور یہ ٹریننگ تھی عورتوں کی اس زمانے میں۔ حضرت غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ذبح کرنے کا صحابہ کو حکم دیا تو کوئی راضی نہ ہوا، اور سب
بیٹھے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں خیمے کے اندر گئے اور ہنستے ام المومنین ہنستے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا میں نبی نہیں ہوں، کیا میں رسول نہیں ہوں، میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اونٹوں کو ذبح کرو، لوگ نہیں اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنستے ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو رسول نہیں سمجھتے، وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے یا آپ کی باتوں کی اطاعت و پیروی نہیں کرتے، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس ان کے دلوں میں چرکے لگے ہوئے ہیں، آپ نے جو صلح کی ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، حیران ہیں، شستن ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ خود تشریف لے جائیں اور اپنے جانور خود ذبح کریں، اپنے حلق کروائیں، ابھی دیکھیں منظر کیا ہوگا۔ چنانچہ اس ایک عورت کے کہنے پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنے اونٹ کو ذبح کیا، اپنے حلق کروانا شروع کیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ کرام کود پڑے، چھلانگ لگا دی اپنے جانوروں کے اوپر، انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یہ مشورہ تھا، یہ ایک بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے حاصل کی، ایک عورت نے مشورہ دیا۔ یہ کہنا کہ عورت میدان ترقی میں حصہ نہیں لے سکتی، بے شک ہر جگہ حصہ لے سکتی، تعلیم، تربیت، ہر چیز کے اندر الحمدللہ عورت کا جو میدان ہے اس میں وہ آگے بڑھ سکتی ہے، کر سکتی ہے اور اس کے لیے جائز ہے۔ یہ بلکہ عورتوں کے حقوق کو واضح نہیں کیا گیا، عورتوں کے حق کو ہم مسلمانوں نے دبایا اور اس کو بیان نہیں کیا، اور خود عورتوں نے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ اسی وجہ سے آج دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے کا جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے عائشہ نامی گجراتی لڑکی کا کہ اس نے خودکشی کر لی، یہ کتنی بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کس کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، کسی کے اوپر پریشانی نہیں ہوتی، کس کے اوپر مصیبت نہیں آتی۔ صحابہ کرام پہ مصیبت نہیں آئی، کیا ازواج مطہرات، کیا صحابہ کرام کی بیویوں کے اوپر مصیبت نہیں آئی، کس کے اوپر مصیبت نہیں آئی؟ کیا حضرت سمیہ کا وہ واقعہ بھلا دیا جائے گا کہ جن کو دین اسلام کے نام پر مکے کے اندر برہنہ کر کے، ننگا کر کے، اور باپ بھی شوہر بھی برہنہ، بیٹا بھی برہنہ، حضرت عمار بھی، حضرت یاسر بھی، سب برہنے اور 3 کھمبوں میں بدھے ہوئے، اور یہ ابو جہل نے حضرت سمیہ سے کہا کہ اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میں جان دے سکتی ہوں لیکن میں اسلام سے برگشتہ، اسلام سے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ 2 مخالف سمتوں میں اونٹوں کے پیروں میں حضرت سمیہ کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور کچھوکے لگائے، 2 اونٹ مخالف سمتوں میں چلے اور حضرت سمیہ درمیان سے چر گئیں، لیکن صبر کا دامن انہوں نے چھوڑا اللہ کے لیے اپنی جان کو۔ یہ کون سی بات ہے چند روٹی چند کپڑے کے لیے، جبکہ اس کا بھی حل اسلام نے دیا ہوا ہے۔ اسلام سے جہالت اور اسلام سے دوری ہے، یہ ان کے ماں باپ کی غلطیاں ہیں، خطائیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو انگریزی پڑھائی، ہندی پڑھائی، سب کچھ پڑھایا، کالج پڑھایا، لیکن ان کو سیرت نہیں پڑھائی، انہوں نے اسلام نہیں پڑھایا، عقیدہ نہیں پڑھایا، ایمان نہیں پڑھایا۔ کاش اگر وہ عورت جس نے خودکشی کی ہے آج اسلام کے اوپر ایک بدنما دھبا لگائی ہے، وہ لوگ جو مرثیے گا رہے ہیں، جو ماتم کر رہے ہوں گے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کتنا رسوا ہو رہا ہے، کتنا ذلیل ہو رہا ہے۔ اس عورت نے اپنے اس ذلیل حرکت سے اس نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی دشمن کی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس سازش کی وجہ سے اس نے یہ تمام سب حرکتیں کری۔ گجرات تو ویسے بھی سازشوں کا، آپ کو پتہ ہے، سازشوں کا شہر اور سازشوں کا ملک مانا جا رہا ہے، ہر جگہ وہیں سے سازشیں اٹھی ہیں، ملکی پیمانے پر، اسٹیٹ کے پیمانے پر۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے حق دیا ہوا ہے کہ عورت اگر اس کو پریشانی تھی، یا کسی بھی عورت کو، میں ایک پیغام اور میسج اس واقعے سے میں دینا چاہتا ہوں کہ اولاً تو ایک تو میں نے ایک سوال کیا کہ بھائی وہ عورت اگر خودکشی کری تو اس کی لاش کہاں ہے، اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوا کان لیے جا رہا ہے، سارے کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اس لیے اگر خودکشی کی روزی روٹی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس نے مسلمانوں کو قلاش سمجھا تھا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے؟ وہ اسلام کو تو ذلیل اور رسوا کرے گی ہی، وہ جہنم میں تو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی، کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے اور حرام کرنے والا اپنی سزا بھگتے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا، اگر کسی نے چھری سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، کسی دیوار سے پھلانگ کر کے ہلاک کیا ہے، یا پھانسی لگا کے ہلاک کیا ہے، وہ اسی طرح قیامت تک وہ سزا بھگتتا رہے گا۔ اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے آخرت میں قیامت کے دن اس کو معاف کر دے اور تھوڑی دیر سزا دے کے جنت میں ڈال، وہ اس کی مرضی ہے، ہم اس میں نہیں جاننا چاہتے، مطلب یہ ہے۔ لیکن اس کی نماز جنازہ کے تعلق سے بھی اہل علم نے کہا کہ بڑے لوگ نہیں نماز پڑھیں گے، امام وقت نہیں نماز پڑھے گا، علماء نہیں پڑھائیں گے نماز جنازہ، عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کری ہے۔ تو یہ کہنا، اب مرثیے گانا، اس کے ماتم کرنا، اس کے یہ کرنا اور جہیز وغیرہ، تو یہ یقیناً حرام ہے۔
یہ تو جہیز وغیرہ لینا دینا دونوں طرف سے حرام ہے، لیکن افسوس مسلمان جو ہے ان سب چکروں میں پھنسا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بیٹیوں کو اور بچوں بہنوں کو اپنی جائیداد میں حصہ لگائیں، اپنی جائیداد میں حصہ لگائیں، دیں۔ باپ کو چاہیے کہ وصیت کر کے مرے کہ میری بیٹیوں کو اتنے اتنے حصے دینے چاہیے، اور اگر اسے شک ہو کہ میرے بیٹے نہیں دیں گے تو اپنی زندگی میں ان کا حصہ دے دے۔ نہیں تو اگر باپ کا انتقال ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا بیچارہ انتقال ہو گیا، وقت نہیں معلوم ہوا، لیکن بیٹوں کے حق میں بیٹے اگر تقسیم کر رہے ہیں تو بہنوں کا حق ضرور لگائیں، ورنہ قیامت کے دن ان کے گریبان ہوں گے، بہنوں کے ہاتھ ہوں گے۔ اور میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، اور ماں و بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی آوازیں بلند کرو، اپنے باپ کی پراپرٹی میں اپنا حصہ مانگو، ڈرو مت۔ آج جس طرح یہ عائشہ نے ڈر کر کے یہ حرکت کری ہے، کیونکہ باپ نے حق دیا ہوتا، اگر ایک چھوٹا سا کمرہ ہی ہوتا، ایک چھوٹا سا گھر ہی ہوتا، چھوٹی زمین ہوتی، کوئی چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کچھ بھی ہوتی، تو وہ کم از کم اپنے میکے جا کر کے رہ سکتی، بھلے اس کے بہن اور اس کے بھائی اور اس کی بھاوج کے تانے اسے نہ سہنا پڑتے، لیکن پراپرٹی میں جگہ ملتی تو پراپرٹی میں اسے حصہ ملتا تو یقیناً وہ کوئی بھی عورت ایسی حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ تو اسلام نے جانوں کی، مالوں کی، ہر چیز کی حفاظت کے لیے اصول اور قانون بنائے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے حق کے لیے اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے آواز بلند کریں، ڈریں نہیں، فکر نہ کریں، لیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور بھائیوں کو چاہیے کہ اگر وہ قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ بہنوں کا حصہ لگائیں اور بہنوں کا حصہ دیں، چاہے جو دینا چاہے دے، جو نہیں دینا چاہتا وہ قیامت کے دن خود ہی بھرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری بہنوں سے، میری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ عورت آگے بڑھنے کے لیے محنت کر سکتی، بالکل کر سکتی ہے، فل کر سکتی ہے، ٹیچر بن سکتی ہے، انسپیکٹر بن سکتی ہے، سب کچھ بن سکتی ہے، لیکن میں نے بتایا یہ حدود ہیں، ان حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی جہاں اس کی عفت، عصمت، حجاب سب کچھ اس کے ساتھ بحال ہو، تب وہ ایسا کر سکتی ہے۔ ورنہ ہمارے ملکوں کے اندر تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عصمت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، حیوان اور درندے، خبیث، ریپسٹ، مردود، بڑوں سے لے کے چھوٹے تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا اور غارت کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے۔ تو میری ماں و بہنوں سے درخواست ہے کہ اسلام کو پڑھو، سیرت کو پڑھو، صحابیات کی سیرتوں کو پڑھو، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے افسردہ نہ ہو جایا کرو، غم نہ کیا کرو۔ اللہ تمہارا ہے، سب کا اللہ ہے، اللہ کے ہاں سب حقوق اور برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں وہ تمام سب چیزیں۔ اگر تم کو نہیں ہوتا تو جس طرح مرد طلاق دینے کا حق رکھتا ہے، عورت کو بھی اسلام نے طلاق دینے کا حق دیا ہے کہ وہ فوری طور پر خلا لے لے، طلاق کا مطالبہ کرے، اگر نہیں مانتا ہے خلا لے لے، خلا لے کر کے وہ اس کا مہر اس کے منہ پہ مارے اور اپنے باپ کے پاس چلی جائے، اپنے بہن کے پاس چلی جائے، یا اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس وقت کا جو امیر ہے، اس وقت جس وہ مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے، جس گاؤں یا جس بستی یا جس شہر سے وہ بلانگ کرتی ہے، تعلق رکھتی ہے، وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ ایسی عورتوں کے لیے انتظام کریں، ان کی شادی کا انتظام کریں، اگر زیادہ عمر ہو گئی ہے تو ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کریں۔ یہ مسلمان جمعیتوں کی ذمہ داری ہے، یہ تمام سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات میں عرض اس سوال کا جواب بہن کا مکمل ہو گیا، اور بالکل آپ کو حق ہے، الحمدللہ اسلام آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ ہے کہ حدود جو اسلام نے باؤنڈری رکھی ہے، اس باؤنڈری میں آپ ترقی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔